السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں قاری محمد یاسین، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد العلماء فضیلت الشیخ مفتی عبدالحمید عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ آج کا ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تو ایک اچھی بدعت ہے، تو اس حوالے سے میلاد کی دلیل دی جاتی ہے کہ میلاد النبی منانا یہ بدعت حسنہ ہے، تو اس حوالے سے وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنے، خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، اور انفرادی کسی کو سمجھانا ہوتا یا اجتماعی سمجھانا ہوتا، کوئی خوشی کا موقع ہوتا یا غمی کا موقع ہوتا، کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر اس جملے کو نہیں چھوڑا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ آپ فرماتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اگر بدعت سیئہ ہوتی یا حسنہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ کہتے کل بدعۃ ضلالہ، کل بدعۃ، لفظ کل علماء سے پوچھیں کہ یہ جہاں آتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کل کا لفظ آئے تو اس میں سب مراد نہیں ہے؟ آپ نے تو کہا کل بدعۃ ضلالہ، یا تو آپ کہتے کہ بدعۃ سیئۃ ضلالہ و بدعۃ حسنۃ لیس بضلالہ، پھر تو چلو آپ کی کوئی بات بنتی۔ آپ نے تو ایسا نہیں کہا، آپ نے تو یہی کہا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آج یہ سنیے بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کہتے کسے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی اگر پھر یہ ہے تو آپ گھڑی بھی نہ پہنیں، یہ بھی بدعت ہے، آپ یہ ٹوپی بھی نہ پہنیں، یہ بھی بدعت ہے، آپ پنکھے بھی نہ لگوائیں، یہ بھی بدعت ہے، آپ سائیکل بھی استعمال نہ کریں، یہ بھی بدعت ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نیکی کا کام جو انسان نیکی سمجھ کے کرے اور اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، اور نہ ہی قرون ثلاثہ میں ہو، یعنی جو تین ادوار جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے ان میں۔ اور یہ جو عید میلاد النبی ہے، میں دعوے سے الحمدللہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں میری آواز جہاں بھی جائے، یہ میرا چیلنج ہے کہ اس چیز کو جس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، یہ ثابت کریں کہ جو تین سنہری دور ہیں ان میں کسی نے یہ کام کیا ہو۔ میری پوری دنیا کو چیلنج ہے، آپ مجھے ایک عمل ان تین ادوار میں کوئی ثابت کر کے دکھائیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے یہ کام کیا ہو جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج کر رہے ہیں، ہم دیگیں پکاتے ہیں، ہم خیراتیں کرتے ہیں، ہم سبیلیں چلاتے ہیں، ہم فروٹ بانٹتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں، اپنے چوک چوراہوں کو چراغاں کرتے ہیں، اپنی بازاروں کو چراغاں کرتے ہیں، اپنی عمارتوں کو چراغاں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم جلسے جلوس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس خوشی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو میلاد منایا جاتا ہے اس میں رقص بھی ہوتا ہے، اس میں جھومر بھی ہوتی ہے، اس میں موسیقی کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، اس میں گانے بھی چلتے ہیں۔ اور آپ کے ملتان شہر کے اندر پچھلے سال اللہ کا عذاب نہیں آیا، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو اس موقع پہ عذاب بھی اتار دیتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد میں یہاں ایک فاحشہ عورت کو حور بنا کے پیش کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا گیا۔ یہ اللہ کا حلم ہے اور حوصلہ ہے کہ اللہ نے موقع پہ سزا نہیں دی، ورنہ اللہ چاہتا تو اسی آن میں ان کو صفحہ ہستی سے اللہ مٹا سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے اس قدر خرافات اور بدعات کا وہ ارتکاب کر رہے تھے۔ اس لیے ہر بدعت گمراہی ہے۔ باقی رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو یاد رکھیں بدعت
اصطلاحی کسے کہتے ہیں، وہی تعریف جو میں نے کی کہ وہ کام جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ سنت سے ثابت ہو، نہ قرون ثلاثہ سے ثابت ہو، اور اس کو نیکی سمجھ کے کیا جائے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدعت کہا تھا وہ تو ان کی مادری زبان تھی کہ ایک کام جو چھوٹ چکا تھا اب نئے سرے سے وہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت کام ہے۔ وہ کام کیا تھا کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت پڑھائی تھی تراویح، پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور نماز باجماعت کا اہتمام کیا تھا۔ تو آپ نے کہا وہی کام جو چھوٹ چکا تھا اب نئے سرے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت کام ہے۔ تو اس معنی میں انہوں نے بدیع السماوات یہ لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، تو یہ بدعت یہ جو اس کا معنی ہے کسی چیز کو یعنی ایجاد کر دینا، کسی چیز کو جو معدوم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ جاری کر دینا، یہ تو اس معنی میں ہے۔ تو اس بنا پر بدعت کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا کیا مطلب ہم سمجھیں گے؟ کل بدعۃ ضلالہ، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں، اسلام میں، قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جس نے بھی کوئی نئی بات کا آغاز کیا تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اور نہ اس بات کا تعلق دین اسلام سے ہے۔ اللہ ہمیں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔